کہ جس کو سورج جیسی لائٹ نظر نہیں آ رہی یا نظر آ رہی تو اس کی قدر نہیں کر رہا، تو وہ ناشکرا ہی ہے. وہ دن کو رات سمجھ رہا ہے بیٹھ کے اور رو رہا ہے بیٹھ کے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، حالانکہ سورج سامنے چمک رہا ہے اس کے. مگر کوئی دیکھے تو تب نا، کوئی دماغ کی جو آنکھ ہے وہ تو کھولے نا پہلے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دس کوشچن آف یورز اوپنز دا بگیسٹ آئی آف دا برین. The Quran Allah says that man is thankless. انسان بہت ناشکرا ہے. بالکل. Allah created him and bestowed him with ear, heart, etc. Okay, we are thankless as we don't praise Allah for our body, organs and blessings. But why should we thank Allah for our creation or for creating us or sending us to earth? We didn't pray for or enforce Allah for our creation. Okay, so now I know یہ کوشچن کیوں مجھے بھیجا گیا. It's a very good question. I feel like there is something missing in this puzzle which I don't know and which is related to that pre-period before man's descent to earth. I'm just asking the question that Papa no, I'm not questioning Allah's plan, of course. Jazakallah khair. I get it. It's a great question. And now I know why this question is sent to me on priority. Let me start by telling you that it is us who actually literally claimed that we can bear this responsibility of all of this life. میں آپ کو تھوڑا سا ایک اسکیما بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس طریقے سے پوری کی پوری گرینڈ اسکیم بتائی ہے کلیئرلی انہی الفاظ میں، کہ میں آپ حدیث اور قرآن دونوں ملا کے بتاتا ہوں آپ کو. حدیث یہ ہے کہ جس سے آپ کو ایک پرسپیکٹیو کلیئر ہوگا کہ یہ پورا یہ کیونکہ کوشچن از کور فلاسفی. اس سے زیادہ فلاسفی کا سوال میں نے آج تک نہیں سنا. اتنا زبردست سوال آپ نے پوچھا کہ اس سے آپ کو اسلامک فلسفہ بھی کلیئر ہوگا. اینڈ آئی ایم گونا گیو یو مائی اوپینین آف کورس. I'm going to tell you where I'm going to quote scholars, and I'm going to tell you where I am going to where I'm constructing my own opinion so that you can understand that, you can challenge this. And this is not the Quran or the Hadith when I'm going to tell you it is going to be my opinion. So سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، یہ کائنات کے اندر انسانوں کا معاملہ چل کیا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جنت بنائی اور پھر دوزخ بنائی. پھر جو سب سے پہلی کریشن تھی اللہ تعالیٰ کی وہ جبرائیل امین تھے. جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بنا کے کہا کہ جا کے جنت کو دیکھ کے آ. اور میں مفہوم بتا رہا ہوں آف کورس. جبرائیل جنت میں گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کیا دیکھا، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل نے کہا کہ یہ تو ایسی جگہ ہے کہ ادھر کون نہیں آنا چاہے گا. پھر سوائے اس کے کہ اب میں چھوٹا کر دیتا ہوں حدیث کو، کہ جو راستے ہیں اس جنت کے آنے کے، جو ہرڈلز ہیں ادھر پہنچنے کے، اس کے بعد جبرائیل جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ ہرڈلز دیکھو، تو اللہ تعالیٰ کو پھر جبرائیل امین نے کہا کہ ادھر کون پہنچ سکتا ہے، پھر یہ تو بہت ہی مشکل ہے، مطلب اتنی ہرڈلز ہیں اس کے اندر. پھر دوزخ کا ٹور کیا تو دوزخ کے ٹور پہ جبرائیل امین نے کہا کہ ادھر کون آنا چاہے گا، نو ون ول وانٹ ٹو کم ہیئر. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے راستے کو دیکھو، تو پھر راستے کی جو لذتیں جو ڈلی ہوئی تھیں، جو عیاشیاں ملتی ہیں، جو آسائشیں اور آسانیاں ملتی ہیں اس کے راستے میں جو پلاٹڈ تھیں، جبرائیل نے کہا کہ ادھر سے کون بچ سکے گا. پھر یہ تو دس از ٹو ٹیمپٹنگ، اینی ون از گوئنگ ٹو کم ان ہیئر. Now this is the shortest version of this hadith. اس میں حدیث تو بہت لمبی ہے، مگر میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ how and where and what the original picture looks like. اس کی ریزولوشن بہت کلیئر رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ شروع ہو رہا ہے سارا کا سارا معاملہ. اس کا مطلب ہے کہ گرینڈ اسکیما کے اندر یہ گفٹس ہیں. اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس میں جنت کی تمام تر نعمتیں بتا رہے ہوتے ہیں سورہ رحمان میں. تو سوچیں کہ وہ یہ گرینڈ اسکیما کی پینیکل کیا ہے، اور پھر جنت کے درجات کی الگ الگ کہانی، اور ہر درجے مطلب جو سب سے لویسٹ درجہ ہے اس کو 13 زمینوں جتنی جو ہے وہ غالباً 13 یا 13,000
زمینوں جتنی جو ہے نا وہ ٹیریٹری ارد ملے گی. تو دس از سم تھنگ وچ از یو شوڈ اسٹارٹ وتھ کہ یہ کہانی شروع ایسے ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب سورہ آل عمران میں کہا نا کہ اے بنی آدم یاد کر وہ دن جب ہم نے بنی آدم اور اس کی تمام تر اولاد کو اکٹھا کیا است میں، عالم است میں، اور پھر ان سے وعدہ لیا گیا کہ میں تمہارا ہی معبود ہوں کہ نہیں، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ کیا کہانی ہے. اینڈ دے آل سیڈ کہ یس ہم آپ کی عبادت کا وعدہ کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن پاک کس طریقے سے یہ بات اس طریقے سے بتاتا ہے کہ فار ایگزامپل میں اور آپ آپس میں بات کر رہے ہیں اس وقت، مجھے تو نہیں یاد وہ دن عالم است کا، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا یاد کرو وہ دن کہ جب میں نے بنی آدم اور اس کی ساری اولاد کو اکٹھا کیا تھا. اب علماء کی دو سپلٹ ہیں اس کے اوپر کہ یہ ایک واقعی میں دنیا پہ ہوا ہے واقعہ آدم کے بعد، حضرت نوح سے پہلے اور یا ادریس سے بھی پہلے، اور اس وقت جتنی بھی اولاد تھی سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لے لیا تھا کیونکہ بھی شریعت نے آنا تھا اور شریعت تو نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے ساری. تو یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وعدہ لیا تھا. دوسرا اسکول آف تھاٹ جو ہے اسکالرس کا وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کہانی ارواح کی ہے. ایک خاص عالم میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو اکٹھا کیا جو کہ آدم کی اولاد میں سے ہونی ہے، اور ان سب کو کہا کہ یہ ڈیکلریشن کرو. تو یہ ڈیکلریشن کس چیز کی ہو رہی تھی؟ یہ ڈیکلریشن کسی ابھی تک آپ کے سوال کا جواب شروع نہیں ہوا، یہ کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی یہ معاملات کس طریقے سے آپ کو اکٹھا کر کے عیاں کر کے بتائے گئے. تو پھر بیچ میں ایک پزل کا پیس ہے جو کہ میں اب ڈالوں گا تو آپ کو پکچر کمپلیٹ ہو جائے گی اس کانٹیکسٹ کی. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ جب ہم نے یہ امانت پیش کی، یہ پوری کی پوری جو اسکیما ہے یہ بتائی کائنات کو، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، آسمان کو جو زمین ہے جس کو ہم زمین کہتے ہیں اس کو، اور پہاڑ کو، مطلب ایک اوور آل ڈیکلریشن دے دی ہے کہ جو بھی چیز ہے سب کو دکھا دی کہ کون ہے کہ جو یہ امانت پوری اٹھا سکتا ہے، یہ امانت اٹھائے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان نے کہہ دیا کہ میں اٹھاؤں گا. حمل انسان کہ میں، انسان نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا. حمل کا لفظ ہے نا، I'll bear the load, I'll bear the burden of this امانہ. یہ سورہ احزاب کی آیت بہت کلیئر کر کے بتاتی ہے کہ جب ہم نے یہ پریزنٹ کیا کہ کوئی ہے جو اس امانت کو اٹھائے گا، تو انسان نے خود آپٹ کیا کہ I will cross this whole hurdles. یہ جو آپ نے تمام تر معاملہ بنایا اس کی سینکٹیٹی کو میں نبھاؤں گا، اس کی پاکیزگی اور اس چیز جو پورا اسکیما آپ نے بنایا ہے اس پہ خراش نہیں آنے دوں گا. I'm going to come clean. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتایا پھر انہو کانا ظلوماً جہولا، اس کو نہیں پتہ تھا انسان کو کہ وہ کس چیز پہ یس کر رہا ہے. ظلوماً اپنے اوپر ظلم کیا اس نے، جہولا جہل میں رہا کہ یہ میں نے کہہ تو دیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. جہل کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم نے سائیکالوجی بنائی ہوئی ہے کہ بغیر اس کی انٹینسٹی کو پتہ ہوئے اس نے یس کر دیا، اور بغیر اپنی اس طاقت کو پتہ کیے کہ یہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں اس نے کر دیا. تو یہ ظلم کیا اس نے، جس بغیر مطلب کسی ایسے بندے پہ آپ بوجھ ڈال دیں کسی ایسی چیز کا جو اس کا اہل نہ ہو تو اس پہ ظلم ہی کرنا کہتے ہیں. سو انسان کو خود بھی نہیں پڑتا اس کی کیپیبلٹی کا، اور پھر بھی انسان نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انہو کانا ظلوماً جہولا، کہ یہ بہت ہی بڑا ظلم و جہل ہو گیا انسان سے. تو اس کی کمپنسیشن پلان بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی پھر کہ انسان نے، ہم یہ میں اور آپ کھڑے ہوئے تھے، دانیہ میں تھی، آپ تھا، میں تھا، آپ تھیں، میرے بہن بھائی تھے، میرے بھی بچے تھے، آپ کے بھی بچے تھے، آپ کے ماں باپ تھے، ہم سب اکٹھے کھڑے تھے. جو اس وقت دنیا میں ہم ایک قبیلے میں ہیں نا، جو بھی گھر والے ہیں وہ اس وقت بھی وہاں پہ اکٹھے تھے. جو آپ کے دوست یار ہیں وہ ادھر بھی دوست یار تھے، جو میرے دوست یار ہیں وہ ادھر بھی دوست یار تھے. ہم سب اسی اسکیما کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں. ایک حدیث ہے جو کہ
مفہوم میں آپ کو سناتا ہوں کہ ارواح میں جو قبیلے آپس میں بہت قریب تھے وہ دنیا میں وہ آپس میں بہت قریب ہو جاتے ہیں. جو آپس میں بھی وہ ان کی اتنی نہیں بنتی تھی ادھر بھی نہیں بنتی ان کی. مطلب اتنا کوئی خوبصورت کمپلیشن ہے نا اس پکچر کی. اس لیے آپ کو یہ بات بہت دھیان سے سمجھنی ہے. اب چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ظلوماً جہولا, تو اس کی کمپنسیشن اللہ تعالیٰ نے بتائی. کیا تیرے سے نہ یہ بوجھ اٹھایا جائے گا, تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے, نہ تجھے علم ہے کہ اس کی کس لیول کی میٹرکس اور انٹینسٹی ہے. تو میں چونکہ علیماً خبیر ہوں, مجھے سب پتہ ہے, اور سب سے بڑا محسن بھی میں ہوں, تو میں تیرے اوپر احسان کر دیتا ہوں. میں تجھے وہ ٹول کٹ دیتا ہوں کہ جس کے تھرو تو آرام سے پہنچ سکتا ہے. اور وہ ٹول کٹ ایک لفظ میں اسلام ہے. اب اس کی میں بریک اپ کر کے اس کو تھوڑے سے اس کی کنسٹیٹوئنسی بتاتا ہوں اسلام کی آپ کو, کہ وہ کیا احسانات چل رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ تجھے یہ سب کچھ بھول جائے گا, تجھے پتہ نہیں چلے گا, تیرے اندر ایروگنس آ جائے گی. کیونکہ تجھے جیسے ہی میں نے نیچے زمین پہ اتارنا ہے اس وقت تجھے پتہ چلے گا کہ تیرے سے بہتر تو وہ چیز ہی نہیں ہے. سو میک شیور یہ احد اور توحید کا کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھی. جب تو توحید پہ رہے گا تو ہمبل رہے گا کہ یار میں اللہ کا ایک غلام ہوں, میں کوئی بڑی چیز نہیں آئی دنیا میں. اس کے لیے بھی میں تجھے ایک اور گفٹ دیتا ہوں, اور وہ ہے نماز کا. جب تک تو نماز پڑھتا رہے گا تب تک تیرے جو افیشنسی ہے نا, فنکشننگ کیپیبلٹی ہے, وہ جو تیرا ریڈ آ رہا ہے وہ اپنی نارتھ ڈائریکشن بتاتا رہے گا تجھے. تو پھر ادھر ادھر نہیں ہوگا. قرآن پاک میں تجھے خود نازل کر کے دوں گا, تجھے ایک ایک جگہ پہ یاد دہانی رہے گی. پھر ایسے ایسے انبیاء بھیجوں گا میں اس وقت, تاکہ اگر تم لوگ بھول جاؤ تو یہ تمہیں آ کے یاد کرا دیں. پھر میں ایسے ایسے سائنس تمہیں تمہارے جسم کے اندر دکھاؤں گا, فی انفسکم, پھر تمہیں آسمانوں میں دکھاؤں گا, تاکہ اگر کسی بھی معاملے کے اندر تمہیں کچھ بھی نہ سمجھ آئے, پچ بلیک پہ چلے جاؤ, تب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کا راستہ مل جائے گا. اس لیے فکر نہ کرنا, کچھ ایسے کام ہیں جو کبھی بھی نہ کرنا, میں پہنچا دوں گا تمہیں. اور اللہ تعالیٰ نے وہ بتائے پھر کام کیا, شرک کبھی نہ کرنا, طاغوت کبھی نہ کرنا, کفر کبھی نہ کرنا, پھر قتل نہ کرنا. میں اب میٹرکس اسی طریقے سے بتا رہا ہوں, کیونکہ سب سے بڑا شرک گناہ جو ہے شرک ہے. اس کے بعد جو اسلام کے فلسفے میں موٹا موٹا بتا رہا ہوں, سارا سیریل تو آف کورس نہیں بتا سکوں گا ایک ویڈیو میں. شرک کے بعد پھر طاغوت ہے, طاغوت کے بعد پھر کفر ہے, کفر کے بعد پھر قتل ہے, قتل کے بعد پھر سود ہے, سود کے بعد پھر غیبت, تہمت ہے, تہمت کے بعد پھر غیبت ہے, غیبت کے بعد پھر زنا ہے, اور زنا کے بعد پھر جھوٹ ہے. سو انڈرسٹینڈ یہ سیکوینسنگ فلسافیکل ہائرارکی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. سو اس کی پوری میٹرکس ہے, اور بڑا پرفیکٹ پزل کنیکٹ ہوتا ہے کہ اسی طرح کی سیکوینسنگ کیوں رکھی ہے گناہوں کی. مگر بہرحال ہمیں موٹا موٹا تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کام نہیں کرو گے نا تو بچ جاؤ گے. سو نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, جہاد ہو, دعوت ہو, کسی لیول کے اوپر آپ نے یہ والے جو کام ہے نا, یہ ایز گفٹس مل رہے تھے ہمیں اس وقت. ہم فوجیوں کی طرح بیک پیک پہن کے بیٹھے ہوئے تھے جہاز کے اندر, اور پیراشوٹ کھلنے والا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتایا کہ یہ بھی لے لے, یہ بھی لے لے, یہ بھی لے لے, تو یہ ساری چیزیں کام آئیں گی. اور بالکل ماں جس طریقے سے لنچ باکس نہیں پیک کرتی اپنے بیٹے کا بیٹی کا جب وہ کسی لمبے سفر پہ جاؤ, بالکل یہ ہمارے لنچ باکس ہے, یہ ہمارا نیپ سیک ہے, یہ ہمارا بیک پیک ہے, یہ ہمارا ٹول کٹ ہے, کہ یہ ایز گفٹس ہمیں مل رہے ہیں. ایک جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ ہی اللہ نے بتایا کہ پیسوں کی فکر نہ کری, وہ میں کر دوں گا. وہاں پہ تجھے بہت شیطان آئے گا تجھے بھوک سے ڈرانے, بچے مار دے گا تو اپنی غربت کے در سے اس کو ابورشن کے لیے, سو قتل نہ کر دیں کسی کو, پھر سو آن آل دا کمینڈمنٹس. یہ سارے کے سارے معاملات ہمیں ایز گفٹس مل رہے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ کوئی ایسی قوم نہیں جس کو میں کہیں نہ کہیں سے ہدایت خود نہیں پہنچاؤں گا. اب وہ مانے یا نہ مانے ایک الگ کہانی. سو this is something which is the big picture. ادھر جب ہم کھڑے ہوئے تھے نا, میں اور آپ اور ہم سب, تو ہم نے اس وقت نا, this is where my own interpretation is of the whole. تو جنت کے غلام کا مطلب یہ ہے کہ
ان لوگوں نے کلیئر پلے کیا کہ بہت اسمارٹ پلے کیا کہ ہمیں یہ ہرڈلز نہیں ہم سے ہو سکتی, آپ ہمیں فری انٹری دیں. تو فری انٹری کا مطلب ہے کہ لوئسٹ رینک بے شک ملے مگر مل جائے. سو لوئسٹ رینک کا مطلب ان ٹرمز آف کمپیریزن میں بتا رہا ہوں, جنت غلام کوئی لو رینک نہیں, جنت میں کوئی ہائی لو کیا ہونا, مگر یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ دیز پیپل ٹک دا شارٹ کٹ. یا پھر وہ لوگ جو کہ بالکل یا پاہج پیدا ہوتے ہیں, وہ بے شک اللہ تعالیٰ عمر میں ان کے اوپر امتحان ہی نہیں. اب وہی بات ہے کہ اسے صاف سمجھ آتی ہے کہ میرے ہاتھوں کا امتحان ہے, ہاتھوں کا سوال ہوگا, یہ بھی حدیث ہے. ہاتھ خود بولیں گے, اللہ تعالیٰ نے قیامت کے پورے نقشے بتائے, ہاتھ خود بول رہے ہوں گے میں کیا کیا کرواتا رہے مجھ سے. ٹانگیں بولیں گی, پیر بولیں گے, آنکھیں بولیں گی, ایک ایک جسم کا عضو بولے گا. تو جس کو یہ عضو نہیں مل رہے وہ ان ٹیسٹ سے معاف ہو رہا ہے. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ کمپلیٹ دس ہول پکچر از. ناؤ جس بندے کو یہ لگ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کان اور آنکھ دی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے, یہ تو 1% بھی نہیں ہے. اگر یہی بات ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم تھوڑی کیا جن کو اندھا پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ تو ایک چھوٹی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت تو اسلام کی نعمت ہے, ہدایت کی نعمت ہے, جس نے سارے ہرڈلز پار کروانے ہیں. جس کو آنکھ مل گئی ہے 30 سال 40 سال 50 سال کا مر گیا, 8 سال کا مر گیا, 15 سال کا مر گیا, وہ آنکھ کا کیا کرنا ہے ہم نے. If he dies on the falsehood, on taghut, on shirk, on kufr, or the bigger sins, then that's a problem. The real problem is not about کہ کس بندے کو کیا ملا. The real problem is کس بندے کو نے کیا کیا, جو کچھ بھی اس کو ملا تھا. So it is such a beautiful question that you asked. I hope this is something which is going to give you a perspective. ظاہر ہے میں اس کے اوپر ساری قرآن کی آیتوں ساری حدیثیں شروع کروں تو یو نو کہ پھر بات اتنی تفصیل میں چلی جائے گی کہ یہ کانسیپٹ اٹ سیلف ہی میں بھی تھوڑا سا حیران ہوں کہ یہ سوال مجھے دیا گیا ہے. ایون تو میری ٹیم ایک بڑا ایک سپر فلٹر لگاتی ہے کہ سر وہ والے سوال کے جواب ہی نہیں دینے جو اور زیادہ کنفیوز کر سکتے ہیں کسی کو. ون آر دا ریگولر پیپل ہو آر انٹو کہ کس طریقے سے بس نمازوں کی بات ہو یا روزے کی بات ہو, احسان کی بات کی جائے, یہ ٹیکنیکل باتیں نہ کی جائیں. تو ٹیکنیکلی ہوپ فلی وہ والے لوگ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے. میں نے اس لیے تھوڑا سا ایکسٹینڈ بھی کر دی ہم نے ویڈیو, مگر جو بندے واقعی سوچنا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہتے ہیں کہ ناشکرا ہے تو اللہ تعالیٰ کس چیز کی ناشکرے کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا آپ کو ایک بیگ میں گفٹ ڈال کے دیے تھے اور نشانیوں پہ نشانیاں دکھا دی, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شکر کیوں نہیں کرتا. تو یہ میں نے اب تو ہم جیسے بندے جو قرآن کے بعد کے دور میں پیدا ہوئے اور ایسے دور میں پیدا ہوئے, نالج کی کثرت ہے, وہ تو شکر سے ایک ایک سیکنڈ ہی کانشیسنس میں ہوں, ایک ایک سیکنڈ کی ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا کیا دکھائی جا رہے ہیں ہمیں بار بار. سو دا بگر رسپانسبلٹی اب کرنا کیا اس کے ساتھ وہ کسی اور دن کے کوئی اور سیشن ہے, مگر دا ریئل کوشچن از نا شکرہ کیسے ہو رہے ہیں ہم. وہ آپ کو ہوپفلی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس کو سورج جیسی لائٹ نظر نہیں آ رہی یا نظر آ رہی تو اس کی قدر نہیں کر رہا تو وہ نا شکرہ ہی ہے. وہ دن کو رات سمجھ رہا ہے بیٹھ کے اور رو رہا ہے بیٹھ کے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, حالانکہ سورج سامنے چمک رہا ہے اس کے. مگر کوئی دیکھے تو تب نا, کوئی دماغ کی جو آنکھ ہے وہ تو کھولے نا پہلے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دس کوشچن آف یورز اوپنز دا بگیسٹ آئی آف دا برین آف دا مائنڈ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ناشکرہ کیسے کہہ دیا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ دیا تھا غیب کے لیے, غیب کے اوپر, یہ یاد رکھیے گا. اس لیے جب بھی ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو یہ سارا کے سارے گفٹس کی جو میموری ہے نا, یہ ارواح کی میموری, پری لائف کی میموری, یہ وائٹ واش ہو چکی ہوتی ہے تاکہ یہ سارا چیز غیب میں رہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ غیب کے فلسفے کے اوپر نہ رکھتے تو ہمیں وہ پرانی باتیں بھی یاد ہوتی, پھر ہم کسی اور طریقے سے شاید دنیا میں آتے. مگر غیب کے کانسیپٹ کے لیے یہ ساری میموری زیرو کر کے خود بتایا کہ سوچتے کیوں نہیں ہو, عقل کیوں نہیں کرتے ہو. ان آیتوں کے مطلب تب سمجھ آئیں گے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سوچو تو صحیح, تمہیں ساری چیزیں دکھا دی گئی. مطلب میں آپ کو ایک کمرے میں ڈال دوں اور کہوں کمرے سے باہر آؤ اور سارے باہر آنے کے کلوز کمرے کے اندر رکھے ہوئے ہوں اور لائٹیں آن کر کے رکھی ہوئی ہوں ان کلوز کے اوپر, بلب چل رہے ہوں کہ یہاں پہ بھی کلو ہے, یہاں پہ بھی کلو ہے, ٹھیک ہے. اور پھر 1,24,000 بندے اس کمرے سے گزاروں کہ وہ تمہیں بتائیں کہ یہ لوگ یہ کلو کو ایسے پڑھنا ہے, اس کو ایسے پڑھنا ہے, اور آخری نبی آ کے کتاب پکی اندر رکھ جائے کہ ہر کلو کی ہر ڈیفینیشن تمہیں دے رہا ہوں.
اب بھی کمرے سے باہر نہ آئیں تو ایک الگ کہانی ہے، مگر کمرے کے اندر بیٹھ کے ناشکرے ہو جائیں تو پھر وہ والی کہانی ہے جو آپ کے سوال آپ کے دماغ میں اس وقت آ رہی ہے کہ اللہ اس کو ناشکرہ کیوں کہہ رہے ہیں. یہ اتنی یہ کلو کا لفظ میں نے کیوں بولا؟ کیونکہ اللہ نے غیب میں کر دیا، ورنہ یہ کلو کا لفظ میں بولتا پھر تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا نا کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پر لگا کے بادلوں پہ آ کے بیٹھ جائے اور یہ اللہ کو دیکھ کے پھر کہیں کہ ہاں مانتے ہیں. اس طرح کی کوئی جو ہے وہ توحید اور جو بلیف ہے اور عقیدہ ہے وہ نہیں مجھے چاہیے. مجھے تو میرا تو گرینڈ اسکیما پہلے سے میں نے بتایا تھا، تم لوگ جو اٹھ کے آئے تھے کہ ہم ہاں اس کے اوپر مانیں گے. اب آپ کو اللہ تعالیٰ کے ان غصے والی آیتوں کا بھی جو ہے نا وہ ٹیمپرامنٹ سمجھ آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے کہ اس شخص کو دیکھا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین. اب سوچیں کس ٹون میں یہ آیت کی گئی ہے. یہ ایسے عربی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلا رہا ہے، مطلب دیکھ کے آ رہا ہے اور پھر بھی جھٹلا رہا ہے اور تضحیق کر رہا ہے اوپر سے. سو دس از the simplest way I can actually explain it to you without going in the kind of detail جس کی وجہ سے اور باقی کے لوگ اور کنفیوز ہو جائیں کہ یہ کیا آپ نے کہانی سنا دی. میں آپ کو ریفرنسز بتا دوں. سورہ احزاب کا آخری رکوع پڑھ لیں، میں نے وہاں سے پڑھا ہے. بخاری کی میں نے 2 حدیثیں سنائی ہیں آپ کو. سورہ آل عمران کی آیت ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. سو یہ بڑی کلیئر کر کے، اور ان کی جس مرضی عالم کی تفسیر پڑھ لیں آپ. وہ 2 الگ الگ کیٹیگریز کے علماء ہیں جو عالم است کے اوپر سپلٹ ہوئے ہیں، ارواح میں ہوا تھا یا دنیا میں ہوا تھا. باقی کی کسی بھی کیٹیگری کے اوپر علماء کرام کی کہیں پہ بھی سپلٹ نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتائی. ہاں یہ جو کون سے درجے کے اوپر پھر بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ سارے کے سارے میری اپنی آراء ہیں. اٹ جسٹ فالز رائٹ ان مائی مائنڈ کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو اس کو سوچتے وقت سمجھ آ جاتی ہے کہ حدیث بتاتی ہے بچے جنت غلام ہیں وہاں پہ، اور یہاں پہ ان کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہا. اور ہم لوگ سوچتے ہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، سونامی میں بچے مر گئے، لوگوں کی کلیمٹیز ہو رہی ہیں، بچوں کو کیا قصور تھا وہ مر گئے. یہ عجیب سی بات ہے کہ جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. دنیا میں خود ہر وقت ڈپریس رہتے ہو، ایک بچہ آ کے دنیا سے واپس جا رہا ہے اور سب نے مرنا ہی مرنا ہے، سب نے مرنا ہی مرنا ہے. اس کے باوجود بھی دنیا میں اس بچے کو کہی جا رہے ہو کہ نہیں تو بھی ہماری پینفل جرنی سے گزر، اللہ تعالیٰ تو کتنا ظالم ہے، تو نے اس کو پین کیوں نہیں دیا. ان بچوں کو بھی وہی والے پین دے بڑھاپے کے، وہی والے پین دے جو کہ ہم ہر وقت وہی ڈپریشن سے جس میں ہم رہتے ہیں. ایسے مطلب ان امیجن لیول پہ ڈینس قسم کے ہمارے ایموشنز ہو جاتے ہیں نا اور انٹلیکٹ ہو جاتے ہیں کہ فرعون کہتا پھرے نا کہ اس کا بچہ مر گیا تو میں سمجھ بھی سکتا ہوں. مسلمان کہنا شروع کر دینا کہ اللہ تو نے بچے کو اس کو اٹھا لیا، یہ کیا ظالم قسم کا تو رب ہے، نعوذ باللہ. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ غریب کا بندہ کیسے باتیں کرتا ہے ایسی. یہ ایک لاچاری کا جس کو احساس ہو چکا ہو وہ ایسی باتیں کیسے کرتا ہے، جس کو دنیا کی تنگی کا احساس ہو چکا ہو وہ ایسی باتیں کیسے کرتا ہے. ہم تو ہر بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تب بھی سورہ کہف میں اللہ نے کہا نا کہ قلم لے آؤ جو کہ سمندر کے سارے قطروں کو سیاہی بنا بنا کے لکھے، تب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تب بھی نہیں پورا کر سکو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی حیت ہے کیا، بینگ ہے کیا، تمہارے لیے کیا احسانات کی لسٹ آئی ہوئی. میں سورہ رحمان کو اس لیے کہا بار بار تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسکیما کے سورس وہیں پہ رکھنی ہے آپ نے اور وہیں سے ریورس انجینئر کریں. کیونکہ پہلی چیز حدیث میں بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کانسٹلیشن بنائی ہوئی جنت سیاروں کی کانسٹلیشن ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے بائی دا وے کہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے ایک درجے کے لوگ دوسرے درجے کو ایسے دیکھیں گے جیسے اس وقت تم ستاروں کو دیکھتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل ایسے ہی اسپیس کا وہ آپ سما سمجھیں. اور ستارہ کیسے ایک ڈاٹ کی طرح نظر آتا ہے. اتنا فرق ہے درجوں کا، اتنا بڑا فرق پڑ جائے گا. مگر ایٹ لیسٹ وہ جنت میں ہوں گے. جو لوگ دوزخ دیکھ کے آئے ہوئے ہوں گے یا جو عراف کے میدان سے آئیں گے انہیں کو پتہ ہوگا کہ وہ لوئسٹ رینک آف دا جنہ از دا highest level of delight for any human mind to manifest, so to comprehend as well. So understand how important all of this is, how grave these details are, how important اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے وعدہ لیا کہ پورا کرو گے نیچے آنے کا. اور حضرت آدم نے کہا پورا کروں گا، اور کیا بھی حضرت آدم نے، حضرت نوح نے بھی کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام تک ہر نبی نے آ کے وہ وعدہ اپنے طور پہ پورا کروایا. اب ہماری باری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم زمین پہ لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ کا نظام لے کے آئیں. ورنہ اپنے اوپر تو بدھ مت میں بھی محنت ہے، اپنے اوپر تو رہبانیت اور کرسچینٹی میں بھی محنت ہے، اپنے نفس کا تزکیہ تو ہر جگہ پہ ہی ہے.
یہ جو بڑے کام ہیں نا یہ ہیں وہ ستاروں کو دیکھنے والے لوگوں کی نشانیاں جو اللہ کا نظام کو سیٹل کرنے کے لیے جو اصلی وعدہ ہے نا اوریجنل پرومس جو قرآن پاک نے بتایا نا کہ آدم سے وعدہ کیا لیا, کب لیا وعدہ؟ جنت میں لیا نا وعدہ. سوچیں جنت میں لیا گیا وعدہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ دس از the pinnacle, this is the actual core of all human beings are, of what we are supposed to do. اس کو پھر وعدے کی میں نے آپ کو پھر یہ پوری کی پوری لسٹ آف گناہ اس کی کوارنٹین میتھڈالوجی بتائی ہے چھوٹی کر کے, so that you will understand how to actually place yourself, and then you'll understand کہ میں نے as a woman, as a man, as a girl, as a boy, as a father, as a husband, as a wife, as a mother, as a son, as a daughter, place کیسے کرنا ہے میں نے اس پورے کے پورے سسٹم کو. اگر آپ کو یہ فلسفہ ہی نہیں پتا ہوگا تو آپ کیسے پلیس کریں گے آپ؟ سو دس از the best question ever that I've ever answered, because it opens the core, the first door. پیچھے سے پچھلا دروازہ کھلتا ہے کہ شروع کہاں سے ہوئی ہے کہانی اور کرنا کیا ہم نے آگے آگے. اور جب یہی نہیں پتا کہاں سے آئے ہیں تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جا کہاں رہے ہیں. اوکے, سو thank you for such a question. Thank you for such a inquisitive mind. I hope and I wish you take more responsibility of other girls around you and other people around you, and make them think and try and propagate the very core کہ یہ ساری قرآن پاک میں اور حدیث میں یہ باتیں سب کلیئرلی بلیک اینڈ وائٹ میں بتائی ہوئی, اور پھر بھی ہم نہیں دیکھتے, بس اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بلب جل رہے ہیں, بتیاں جل رہی ہیں اور ہارن اور سائرن بج رہے ہیں, مگر ہم نے ان کلوز کو دیکھنا نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے. تو پھر یہ نہ شکر اپن نہیں ہے تو اور کیا ہے. دس از دا ڈیفینیشن آف ungratefulness. I think we should title this video definition of ungratefulness, because this is the actual core of ungratefulness. Anything else is just details. This is the core of ungratefulness کہ اگر انسان کو یہی نہ پتا ہو اور وہ پھر دنیا سے اللہ کو دیکھ رہا ہو rather than یہ ارواح سے اور آس سے دنیا کو دیکھ رہا ہو. ٹھیک ہے, سو اللہ کی نگاہ سے دیکھیں. اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو, قرآن پاک میں بتایا. ٹھیک ہے, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. So I hope this clarifies the actual question you asked. I hope I have a tendency to actually slip away from the questions. So thank you again, and keep commenting, keep asking questions.